اس طریقے سے میرے دوستوں نعمتوں پر نعمتیں دیکھتے جا رہے ہیں، لیکن قوم صریح کفر کرتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے۔ جب وفات کے قریب آتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب کم از کم وفات دے دے یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات بالکل بیت المقدس کے قریب ہوئی۔ بیت المقدس اور موسیٰ کے قبر کے درمیان صرف ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہے، اتنے قریب لا کر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہاں ہے قبر، اگر میں ادھر رہوں تو میں جانتا ہوں کہ راستے کے ایک طرف الکثیب الاحمر کے نام سے ایک علاقہ ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، میں جانتا ہوں، اگر میں ادھر ہوتا تم کو دکھاتا میں قبر۔ اور وہاں سے بیت المقدس صرف ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے میں ہے۔ تو موسیٰ وفات پا گئے، ہارون وفات پا گئے۔ اب اس کے بعد موسیٰ کے شاکر جن کا نام یوشع بن نون تھا، انہیں نبوت ملی، وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، ایک جنریشن ختم ہو گئی۔ 40 سال میں پوری جنریشن ختم ہو گئی، پورے بوڑھے ختم ہو گئے، اب نوجوان تیار ہوئے، انہیں لے کر یوشع بن نون بیت المقدس میں داخل ہوئے، گھمسان کی لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جیت دی۔ بیت المقدس میں داخل ہوئے پہلی مرتبہ۔ پہلے یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں گئے تھے، واپس کب آ رہے ہیں؟ موسیٰ کا پورا پیریڈ ہو گیا، ہارون کا، یوسف علیہ السلام کا، اب یوشع بن نون کے زمانے میں دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ اب بیت المقدس میں رہے، امن کا دور تھا، امن کا دور تھا، لیکن پھر کفر شروع کیے، تو اس وقت بیت المقدس میں میرے دوستوں 3-4 قسم کے قبائل کے لوگ تھے، عرب تھے، کنعانیین تھے، اور اس کے بعد حتیین تھے، اور اس کے بعد جو ہے فلسطین کے نام سے بعض لوگ تھے۔ فلسطین، یہ لوگ فلسطین اصل میں میڈیٹرین سی کے بعد آئی لینڈ سے نکل کے فلسطین کے ساؤتھ میں آ کے سیٹل ہو گئے۔ فلسطین کی زمین ہے میرے دوستوں، ویسٹ میں سمندر ہے میڈیٹرین سی، نارتھ میں لبنان، ایسٹ میں سوریا اور جورڈان کے بعض علاقے، اور ساؤتھ میں جورڈان اور سینا کے علاقے، یہی جو ہے فلسطین کا علاقہ ہے۔ تو یہ میرے دوستوں فلسطین جو تھے، اصل میں جو فلسطین جو لفظ آیا، فلسطین کا جو لفظ آیا، یہی قبیلے کی وجہ سے آیا، فلسط نام تھا قبیلے کا، جو میڈیٹرین سی کے بعض آئی لینڈ سے آیا، آ کے ساؤتھ میں سیٹل ہو گئے، اور اس کے بعد جب دیکھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ بیت المقدس میں ہیں، بڑے آرام سے ہیں، اور ان کے اندر بے حیائیاں عام ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد صریح کفر پر اتر آئے، یوشع بن نون چلے گئے، دوسرے انبیاء آ رہے ہیں، انبیاء کی بات انہیں اندر نہیں اترتی، ماننے کے لیے تیار نہیں، اور آس پاس کے پورے قبائل جمع ہو کر ان پر حملہ کیے، انہیں ذلیل کر کے، بنی اسرائیل کو ذلیل کر کے باہر نکال دیا گیا۔ اس وقت ان کے پاس ایک تابوت تھا، ایک صندوق، ایک تابوت تھا جسے یہ قبائل والوں نے اپنے پاس لے کر اٹھا کر چلے گئے۔ یہ تابوت جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بڑی حفاظت سے رکھتے تھے، یہ اسے تابوت کو صندوق ہے، اسے تابوت کہتے ہیں۔ اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی تھی، ان کی لکڑی تھی، اور اس کے بعد اس تابوت میں تورات کے تختیاں تھیں، ٹوٹی پھوٹی ہوئی تختیاں تھیں، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعض کپڑے، ہارون علیہ السلام کے بعض کپڑے اور دوسری نشانیاں تھیں۔ اسے لوگ صندوق میں رکھ کے بڑی حفاظت سے رکھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ حفاظت سے ہے ہم حفاظت سے ہیں، اگر یہ گم ہو جائے ہم برباد ہو گئے۔ اب لڑائی ہوئی تو یہ آس پاس کے قبائل والے حملہ کیے، انہوں نے تابوت چھنا لیا، اور اس کے بعد انہیں ذلیل کر کے، اور اس کے بعد انہیں نکال دیا گیا، باہر نکل آئے، ایک مدت تک باہر ہیں، اور ان کے ساتھ نبی ہیں۔ اللہ کا کرنا دیکھیے میرے دوستو، ہمیشہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی نبی رہتے، چاہے انہیں مارا جائے چاہے لوگ جیتے، ان کے ساتھ انبیاء ہوتے ہیں ہمیشہ، اور ان کو انبیاء سے ٹینشن ہے، انبیاء سے پریشانی ہے، وہ بقتلہم الانبیاء بغیر حق، یہ ہمیشہ انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں۔ قتلت الانبیاء، انبیاء کو کوئی قتل کرے گا؟ معلوم نہیں ہے، قتل کر دیا الگ بات ہے، عملاً جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتے ہیں، لیکن قتل کریں گے انہیں، کیونکہ یہ بار بار ٹوکتے ہیں، یہ مت کرو وہ مت کرو، کیا پریشانی ہے، یہ ایسی ظالم قوم ہے میرے دوستو۔ تو اس کے بعد ہوا ہے، ان کے ساتھ ایک نبی تھے جن کا نام سامویل،
انہوں نے سامویل نبی سے پوچھا، کہا کہ آپ اللہ کے حکم سے ایک ہمارے درمیان ایک بادشاہ بنا دیجئے، ہم دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ سامویل نے کہا کہ اچھا سوچ لو۔ بولے کہ نہیں ہم تیار ہیں۔ تو سامویل نے کہا کہ ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، اے لوگوں جان لو اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ فوراً بولے انا یکن لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے لیے بادشاہ کیسے؟ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ طالوت کے لیے بادشاہ ہو، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، ہم کو بادشاہ بناؤ، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ جواب ان اللہ اصطفاہ لکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، وہ بادشاہ ہونے کا حقدار ہے۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے طالوت کو بادشاہ مانے، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے طالوت نے لشکر تیار کیا، لشکر تیار کر کے بیت المقدس کی طرف آگے بڑھے۔ راستے میں ندی آئی، طالوت نے کہا کہ اس ندی سے پانی مت پیو، مومن اس ندی سے پانی نہیں پیئیں گے، سب پیے بعض لوگوں کے علاوہ۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھے، گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو ایک بہت بڑی تعداد بھاگ کر چلی گئی، صرف 70 لوگ رہ گئے تھے۔ اور اس بستی میں کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ عمالقہ، عرب تھے جن کے بڑے بڑے جسم تھے، بڑے مضبوط لوگ تھے، ان کا بادشاہ تھا جالوت۔ جب جالوت کو دیکھے ان کے پتے پانی ہو گئے، پیر زمین سے اکھڑ گئے، پورے بھاگ گئے، صرف 70 لوگ ساتھ تھے طالوت کے، اور 70 لوگوں کی چھوٹی ٹولی لے کر بڑے قوم سے لڑتے ہیں، بڑی قوم سے لڑتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جیت دیتا ہے۔ ہوا یہ کہ طالوت نے کہا کون ہے جو جالوت کو قتل کرے گا؟ اگر جالوت کو قتل کر دیا جائے اس سے میری بیٹی سے بیاہی دے دوں گا، میں شادی کر دوں گا میں۔ تو داؤد علیہ السلام اٹھے جو اس وقت 16 سال کے نوجوان تھے، انہوں نے بڑی ہنگامی کی لڑائی لڑی اور جالوت کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیت دی، اور طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو داؤد علیہ السلام کو دے دیا۔ طالوت علیہ السلام گئے، اس کے بعد داؤد علیہ السلام آئے۔ داؤد علیہ السلام کا ایرا ان کے لیے میرے دوستوں گولڈن ایرا ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ 990 عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام آنے سے تقریباً 1000 سال پہلے داؤد علیہ السلام حکومت میں آ رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام جب شروع میں حکومت میں آئے تو ان کا ہیڈ کوارٹرز خلیل تھا، آج بھی ایک علاقہ ہے فلسطین میں جسے خلیل کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر ادھر ہے، تو خلیل میں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اور طالوت کے بیٹے نے جو داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دینے سے انکار کیا، تو ابن طالوت کی حکومت بیت المقدس میں تھی اور داؤد علیہ السلام کی حکومت خلیل میں تھی، اور 5 سال کے بعد داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس پر چڑھائی پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد ابن طالوت کو ہرا کے اس حکومت کو بھی اپنے اندر داخل کر لیے۔ تو داؤد علیہ السلام تقریباً 30 سے 40 سال تک حکومت کی میرے دوست، اور بڑی بہترین حکومت رہی داؤد علیہ السلام کی۔ اس حکومت میں بڑی تیزی سے یہودیوں نے ترقی کی، داؤد علیہ السلام چلے گئے، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام آئے۔ سلیمان کیا پوچھتے ہیں آپ سلیمان کے تعلق؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنوں پر حکومت دی، ہواؤں پر حکومت دی، چونٹیوں پر حکومت دی، جانوروں کی زبان سمجھتے ہیں، اور بڑے ہی زبردست بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام۔ اور وہ حکومت کی تقریباً 40 سال تک، اور ان کی حکومت جب تھی تو بڑی تیزی سے انہوں نے اپنی حکومت کی حدودوں کو پھیلایا اور سمندر تک پہنچ گئے، بڑی حکومت قائم کی سلیمان علیہ السلام۔ اور اس کے بعد ان کے زمانے میں انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ جو مسجد یعقوب علیہ السلام اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بنی گئی تھی اسے سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور اسے کہتے ہیں میرے دوستوں ہیکل سلیمانی۔ اور سولومن ٹیمپل یہودیوں کے لیے ہمیشہ کا خواب۔ یہ دعوت نہیں پھیلاتے، توحید کی بات عام نہیں کرتے، لوگوں کے اندر برائیوں کو نہیں روکتے، زندگی جینے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ سولومن ٹیمپل بنا دیں، ہمیشہ یہی کوشش۔ سولومن ٹیمپل اسی کے لیے مر مٹتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ ان کے ذمہ داریاں کچھ اور تھی، سب کچھ چھوڑ کے سولومن ٹیمپل کے پیچھے پڑ گئے۔ وجہ یہ تھی کہ سولومن ٹیمپل بن جائے تو اس کے بعد ان کی طاقت ساری زمین میں ہوتی ہے، دینی ڈومینیشن انہیں ملتا ہے، اور تاریخ سے ان کو معلوم ہو گیا کہ سولومن ٹیمپل بن جائے تو اس کے بعد ساری دنیا ہماری بات مانتی ہے، سولومن ٹیمپل ہم کو عزت لا کر دیتا ہے،
یہ ان کے ذہن میں گھوم رہا ہے، جبکہ ان کی کتاب میں نہ اللہ نے کبھی بھی انہیں سولومن ٹیمپل کا یہ چکر میں انہیں کبھی بھی نہیں گھمایا، یہ اپنے طور سے شروع کر لیے۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام آئے تو انہوں نے ہیکل سلیمانی بنائی۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ ہیکل اصل میں عبری لفظ ہے ہیخال، ہیخال کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، ایسی جگہ جہاں پر عبادت کی جاتی ہے اسے ہیکل کہتے ہیں۔ اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی ہیکل بنائے، ہیاکل بنائے، اور قرآن کہتا ہے یعملون لہ من محاریب وتماثیل والجفان کالجواب وقدور الراسیات۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو جن تھے وہ ان کے لیے بہت سارے محرابیں بناتے تھے، مطلب کیا ہے؟ بہت ساری مساجدیں بناتے تھے۔ تو بہت سارے ہیکل سلیمان علیہ السلام نے بنائے۔ یہ ایک پہاڑ ہے جسے صہیون کہا جاتا ہے، ماؤنٹ زیون، اسی سے زیونسٹ کا لفظ نکلا ہے۔ یہ آج بھی بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے اندر ایک علاقہ ہے جسے زیون کا، اسی سے عربی لفظ نکلا ہے صہیون، ایک پہاڑی ہے۔ وہ پہاڑی کے پاس انہوں نے ایک عبادت کی جگہ بنائی، بیت المقدس جہاں ہے وہاں پر ایک عبادت کی جگہ بنائی، ہیکل مختلف جگہ بنائے، لیکن بہت بڑے ہیکل کی تعمیر ہو رہی تھی جب وہ زندے تھے۔ اور وہ بہت بڑے ہیکل کی جو تعمیر ہوئی، یہ تعمیر کرنے والے جن تھے اور انسان بھی تھے، اور یہ تعمیر کرنے والوں کو سلیمان علیہ السلام نے ملٹری کے سولجرز کی طرح بانٹا تھا۔ سولجرز کی طور پر لوگ آگے بڑھتے بنتے تھے، یہ ٹیم چلی گئی تو دوسری ٹیم آتی، وہ دوسرا کام کرتی، وہ چلی جاتی تو تیسری ٹیم آتی۔ اس طریقے سے جیسے سولجرز کو بانٹا جاتا ہے ویسے سلیمان علیہ السلام نے ان کے لوگوں کو بانٹ کر اس مسجد کی تعمیر کی، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی مسجد تعمیر کی۔ اور یہ لوگ جو ملٹری کے ٹیموں جیسے کام کر رہے تھے ان کو نام دیا گیا ماسون۔ ماسون کسے کہتے ہیں؟ بننے والے کو کہتے ہیں، اور اسی لفظ ہے ماسون، اور اسی سے بہت بڑا یہودی فرقہ ہے جنہیں ماسونیہ کہا جاتا ہے۔ بڑا ہی بھیانک فرقہ آج بھی ہے، لوگ ہیں یہودیوں کے درمیان، اور بڑے بھیانک لوگ ہیں جنہیں ماسونیہ کہا جاتا ہے، یہی سے وہ لفظ نکلا ہے۔ تو اس کے بعد جب سلیمان علیہ السلام نے عظیم مسجد بنی، اور آپ جب جا کے تورات پڑھیں گے تو عجیب و غریب واقعات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد بنی محراب بنایا۔ محراب کے لیے ان کی کتابوں میں ایک لفظ ہے قدس الاقداس، پاک چیزوں کی پاک چیز، قدس الاقداس، جسے سلیمان علیہ السلام نے بنایا، محراب نے بنایا، اور اس کے بعد ادھر ٹہر کے بہت بڑی تقریر کی۔ اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے اس وقت ساری مسجد منور ہو گئی، روشنی ہو گئی، یہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، پتہ نہیں یہ ان کے خرافات میں سے، بہرحال یہ بات ان کی کتابوں میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ محراب کے تعلق سے کہتے ہیں کہ محراب جو ہے سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا 10 میٹر لمبا، 10 میٹر چوڑا اور 10 میٹر اونچا، اس طریقے سے بنائے، اور اس کے بعد پورے خالص سونے کا تھا، ہیرے جواہرات رکھے گئے تھے۔ یہ ایک جگہ کہا گیا، اور 2 صفحے کے بعد کہا گیا کہ یہ تانبے سے بنا ہوا ہے۔ کانٹرڈکشن نہیں، ان کے پاس کانٹرڈکشن ہے۔ بہرحال اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 20 پر 2000 گائیں ذبح کیے، 1,20,000 بکریاں ذبح کی، اور بہت بڑی خوشی منائی گئی تورات کے مطابق۔ تو یہ جو ہیکل ہے میرے دوستو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا، اور سلیمان علیہ السلام جب ایک ہیکل بن رہے تھے اس کے دوران وفات پا گئے۔ سلیمان علیہ السلام جو وفات پائے تو ان کی حکومت 2 حصوں میں بٹ گئی، ان کے بیٹوں میں اختلاف ہوا، حکومت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اب 2 سلطنتیں قائم ہوئی، ایک سلطنت کا نام اسرائیل، دوسری سلطنت کا نام یہودیہ۔ نارتھ میں اسرائیل، ساؤتھ میں یہودیہ، اور ساؤتھ میں یہودیہ ہے جہاں پر بیت المقدس ہے۔ سلیمان علیہ السلام چلے گئے، اس کے بعد وہاں پر ساؤتھ میں باقاعدہ یہودی قائم رہے، اور نارتھ کے جو یہودی تھے اسرائیل وہ لوگ خطرناک گمراہی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ وہ جو بہت دور تک گمراہی میں چلے گئے۔ اس کے بعد نارتھ میں آشوریون نے حملہ کیا اور ان کی سلطنت کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد ساؤتھ میں جو یہودیہ اسٹیٹ تھا، اسٹیٹ آف یہودیہ، اس اسٹیٹ پر آشوری نے حملہ کیا، لیکن بعض یہودی جو سچے تھے انہوں نے لڑ کر پیچھے ڈھکیل دیا۔
اب چند دنوں کے بعد مسلسل آشوریوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد داخل ہو کے یہودی اسٹیٹ کو انہوں نے قبضہ کر لیا. قبضہ کرنے کے بعد ان پر ایک بادشاہ بنا یہودیوں میں سے جس کا نام صدیقیہ، وہ ان کا بادشاہ تھا. لیکن صدیقیہ کے ساتھ مل کے سب جمع ہو کے آشورین کے خلاف انہوں نے بغاوت کی. اور اسی زمانے میں بابل سے ایک بھیانک بادشاہ آیا جس کا نام بخت نصر. جس کا نام کیا ہے؟ بخت نصر. یہ بھیانک بادشاہ آیا، وہ آ کے یہودیہ اسٹیٹ پر بھیانک حملہ کیا. اور ایسا حملہ کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. کوئی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے اوپر نہیں تھی. برباد تباہ مچا دیا، نیست و نابود کر دیا، پیوند خاک بنا کر چھوڑ دیا، مسمار کر دیا. کوئی ایک اینٹ اس کی جگہ نہیں رہی. اور یہودیوں کو اس نے اتنا مارا 40,000 یہودی مرد کو اس نے غلام بنا کر اپنے ساتھ لے کر گیا. اور بقیہ جو بھی یہود ادھر تھے سب کو اس نے مار کے بھگا دیا. بہت بڑی تعداد کو مصر بھیج دیا. یعنی یہودیوں کا جو ڈومینیشن تھا داؤد علیہ السلام کے بعد، سلیمان علیہ السلام کے بعد، آپسی اختلافات میں، آپسی جھگڑے میں، لڑ لڑ کے انبیاء کے ساتھ بدترین سلوک کر کے. کہا جاتا ہے بخت نصر آنے سے پہلے الیاس علیہ السلام آئے، الیسع علیہ السلام آئے. انہوں نے آ کے ادھر توحید کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کے بعد یونس علیہ السلام آئے. اور اس کے بعد ساؤتھ میں ایک نبی ہے جن کا نام آموس نبی تھا. ان کے تعلق سے تو حد کر دیے. سب جمع ہو کے بادشاہ کے پاس گئے جو یہودی تھا، کہے کہ ان کو باہر نکال دیا جائے. تو بادشاہ نے آ کر کہا اے نبی صاحب اب باہر نکل جاؤ، آپ بستی سے باہر نکل جاؤ، کل میں آپ کو بستی میں دیکھنا نہیں چاہتا. ایسے انبیاء کو ذلیل کر کے انہوں نے باہر نکالا. اور اس کے بعد ڈھیر سارے انبیاء کو قتل کیے. زمین میں ڈومینیشن ہے، طاقت ہے، انبیاء کو قتل کر رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے بخت نصر کا جو حملہ تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ سڑکوں میں زنا کرنے لگے، بڑے بدتر ہو گئے، سڑکوں میں زنا کر رہے تھے، سڑکوں میں بے حیائی پھیلا رہے تھے. اور اس کے بعد جو ہیکل سلیمانی جس کے لیے لوگ تڑپ اٹھتے ہیں، اس زمانے میں ہیکل سلیمانی میں بیٹھ کر شراب پیتے تھے، ہیکل سلیمانی میں زنا کا اڈا بنا رکھے تھے، ہیکل سلیمانی کو اپنے کمانے کی جگہ بنا رکھے تھے. اتنا بدترین سلوک کیا ہیکل سلیمانی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجی. اور ان عذاب کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. تم لوگ زمین میں 2 مرتبہ فتنے برپا کرو گے، ہم تمہیں 2 مرتبہ خوب ماریں گے، تمہیں ذلیل کریں گے 2 مرتبہ. تو تمام مفسرین اتفاقاً کہتے ہیں پہلا مرتبہ وہ بخت نصر تھا. تبری ہو، شوکانی ہو، سب اہل علم کہتے ہیں پہلا جو مرتبہ ہے وہ تھا جب انہوں نے بے حیائی اور بدترین سلوک کیا، بابلین کے ساتھ غداری کی، تو ان کا بادشاہ ان پر ٹوٹ پڑا اور انہیں ذلیل و خوار کر دیا. یہ جو بربادی کا وعدہ تھا، یہ پہلا وعدہ جو تھا وہ بربادی کا بخت نصر تھا. بخت نصر تھا جو داخل ہوا، بستی کو نیست و نابود کر دیا. 40,000 معمولی تعداد نہیں. اور ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے کر گیا، تتر بتر کر دیا گیا. اور یہ جوش ڈائسپورا کے نام سے بہت مشہور ہے. سب یہ بابل کہتے ہیں، یعنی بابل کے غلام بن کر اب جب ہم کو لے کر گیا گیا تھا. آج بھی یہود اس دن کو یاد رکھے ہیں. آج بھی یہود جانتے ہیں کہ بابل کے ساتھ اور بابل کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. آج بھی اس دن کو یاد رکھتے ہیں اور بخت نصر پر آج بھی بدعا بھیجتے ہیں. تو آیا برباد کیا، اس نے برباد کر دیا. ایک اب کا واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے 590 سال کا واقعہ ہے، 590 BC کا واقعہ ہے. بخت نصر داخل ہوا، برباد کر دیا. اور تقریباً 60 سال تک بابلین کی حکومت رہی. اور یہودی چھپ چھپ کر رہتے تھے. ان کے 97% لوگ باہر چلے گئے. 3 یا پھر 2% کے لوگ جو بیت المقدس میں تھے چھپ چھپ کر رہتے تھے. اور ہیکل سلیمانی کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا تھا، کچھ بھی نہیں ادھر، ٹوٹل ختم کر دیا گیا. اس کے بعد 60 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے رحمت کا معاملہ کیا. اب اس مرتبہ حملہ کرنے والے پرشینس ہیں. خسرو نام کا ایک بادشاہ بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے. حملہ کر کے وہاں سے بابلین کو نکالتا ہے. بخت نصر مر جاتا ہے، بابلین کو نکال دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد خسرو یہ اعلان کرتا ہے کہ یہودیوں کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ واپس اب بیت المقدس آ جائیں.
واپس اب فلسطین آ جائیں تو وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں آئے، لیکن آنے والوں کی تعداد 20% سے زیادہ نہیں تھی. 20% سے لوگ زیادہ نہیں آئے، بلکہ 80% کے لوگ جہاں تھے وہیں رہ گئے. عراق میں ان کی بہت بڑی تعداد آج بھی ہے. بابل کے زمانے میں جو گئے تھے آج بھی عراق میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں مال ہے وہاں یہ لوگ ہیں، جہاں گڑ وہاں مکھی، جہاں پیسے وہیں پر رہتے ہیں. یہ جھوٹے دعوے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بستی بسانے کے لوگوں کو جو ہے ہجرت کر کر کے جو لے کر آ رہے ہیں، اچھی طریقے سے جان لیجئے جتنے لوگ اسرائیل میں ہیں اس سے دگنا ان کی تعداد امریکہ میں ہے. ان کی بہت بڑی تعداد آج بھی یورپ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں لایا کیوں جاتا ہے؟ کیوں لایا جاتا ہے؟ ان میں جو لوگ بعض لوگ جو بستی قائم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پبلک چاہیے، بستی بسانے کے لیے آرمی چاہیے، مرنے کے لیے لوگوں کو لا کر بساتے ہیں. ان کی بہت بڑی تعداد آج بھی امریکہ میں ہے جو دگنا ہے تعداد ان کی. بہرحال عراق میں رہ گئے، جو بچے کچے واپس آئے پرشین رول میں، خسرو کے رول میں، اور خسرو نے ان کے لیے اجازت دے دی کہ وہ کیا کریں، یہاں رہیں اور بستی میں رہیں، چاہے تو ہیکل سلیمانی بنا لے. خسرو نے اجازت دے دی. تو اس وقت جب یہ لوگ واپس آئے، بستی میں بس گئے، تو ان میں بعض انبیاء آئے. انہوں نے کیا قائم کی؟ مسجد یعنی ہیکل سلیمانی قائم کرنے کی کوشش کی. اس میں بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، سب مل کے ہیکل سلیمانی کو انہوں نے دوبارہ بنا. یہ مار کے پھوڑ دیے گئے، دوبارہ انہوں نے ہیکل سلیمانی کو بنا. یہ وہ زمانہ تھا جب تورات کو لکھا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات میرے دوستوں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے حفظ کر رکھا تھا، تعلیم دیتے تھے. 700 سال کے بعد ان کے دل میں بات آئی کہ تورات کو لکھنا چاہیے. 700 سال کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کی. اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ بستی اجیڑ دی گئی اس وقت عزیر علیہ السلام گزرے، جن کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال انظر الى طعامك وشرابك ليتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية. جب بستی اجڑ دی گئی تو وہاں سے عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے بیت المقدس کو دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ دوبارہ زندہ کی جا سکتی ہے بستی کو؟ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو وفات دے دی. 100 سال تک وفات پائے، پڑے رہے تھے. اس کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھا کر بولے کہ دیکھو تمہارا کھانا ویسا ہی ہے، پانی ویسا ہی ہے، یہ جو گدھا ہے وہ بھی ویسا ہی ہے. گدھا یہ جو ہے مر گیا ہے، اس کی چمڑی نکل گئی. دیکھتے رہو کیسے ہم ہڈی پر چمڑی چڑھاتے ہیں، ہڈی پر گوشت چڑھاتے ہیں، گوشت پر کیسے چمڑی چڑھاتے ہیں. عزیر علیہ السلام دیکھ رہے تھے. ان کے سامنے گدھے کو اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا. جب عزیر واپس گئے بستی میں، لوگوں نے کہا کہ یہ خدا ہے. یہودیوں نے کہا کہ 100 سال کے بعد واپس آئے خدا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى وقالت المسیح عیسی ابن اللہ. عزیر کو انہوں نے خدا بنا لیا. واپس آئے 100 سال کے بعد. آ کر انہوں نے جس طریقے سے بات کی انہوں نے سمجھ لیا کہ عزیر یہ ضرور خدا ہے. تو عزیر علیہ السلام آئے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ تورات کے حافظ تھے. انہوں نے ان کی نگرانی پر ہیکل سلیمانی بنائی گئی اور ان کی نگرانی پر تورات کو لکھنے کا کام شروع ہوا، لیکن مکمل نہیں ہوا. تقریباً 400 سال انہوں نے لیا تورات کو لکھنے کے لیے. تورات کو مکمل کرنے کے لیے کتنے سال لیے میرے دوستوں؟ 400 سال. تھوڑا لکھتے گم جاتا، تھوڑا لکھتے گم جاتا، یہاں تک کہ 400 سال کے بعد تورات کتاب کی شکل میں آیا. اور تورات جو ہے اسے سیو کرنے کا ان کے پاس عجیب و غریب طریقہ ہے. یہ لوگ کتاب کی شکل میں اسے نہیں رکھتے، بلکہ ہر ورق میں جو میسج ہوتا ہے اسے ایک لوہے کی کمبی میں لپٹتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے ان کے مندروں میں آج بھی جو ہے تورات فولڈ کر کے رکھتے ہیں، بڑے بڑے فولڈ سے کھول کر پڑھتے ہیں. ہر ورق کو فولڈ کر کر رکھتے ہیں اور پڑھتے وقت کھول کر پڑھ کے پھر بند کر کے رکھ دیتے ہیں. ہر ورق کے لیے ان کے پاس ایک کمبی ہوتی ہے جس میں وہ تورات کے اوراق کو فولڈ کر کر رکھتے ہیں. ان کا طریقہ ہے. تو میرے 700 سال کے بعد 400 سال کی مدت میں جو کتاب لکھی گئی اور لکھنے والی قوم یہودی قوم، کیا اس میں میسج کی حفاظت ہوگی؟ کیا یہ کتاب محفوظ ہوگی؟ ہرگز نہیں میرے دوستو، ہرگز نہیں. اسی لیے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حفاظت کر دیا گیا.
اور اس کے بعد ابوبکر صدیق کے زمانے میں کتاب کی شکل میں لا لیا گیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمان میں اس کے کئی نسخے بنے، قرآن کی غیر معمولی حفاظت ہوئی، تورات کی حفاظت نہیں ہوئی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں تورات میں خرافات، بیکار کی باتیں، بے بنیاد باتیں اور بدترین باتیں، فلسفے بھرے ہوئے ہیں جو 100% آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں، لیکن بعض علاقے ایسے ہیں جسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ضرور اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ پوری کی پوری باتیں ہماری کتاب میں ہیں۔ تو 1100 سال کے بعد تورات کی کتاب مکمل ہوئی، تو بخت نصر کے بعد عزیر آئے، انہوں نے اس کا کام کیا، اور یہ جس کے بعد پرشینس آئے، پرشینس یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیے، پتہ نہیں آج بھی یہی تعلق ان کے درمیان قائم ہے۔ یہ فارس جو ہے یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ، آپ اس کے بعد بھی دیکھیں گے، تو سپورٹ کیے، دوبارہ ان کی بستی قائم ہوئی۔ ایک اب کا واقعہ ہے میرے دوستو، 520 پر 7 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی کو بنا گیا، بڑی بہترین انداز سے بنا گیا، اور اس کے بعد تابوت کو لا کر اندر رکھا گیا، اس کے بعد محراب کو اندر رکھا گیا، اور اس کے بعد واقعات آگے بڑھتے ہیں، تقریباً 150 سال تک امن کا رہا۔ اس کے بعد کون آیا؟ سکندر آیا، بیت المقدس میں، فلسطین میں سکندر جو مشہور ہے، جسے الیگزینڈر میسیڈونین کہتے ہیں، جسے عربی میں کہتے ہیں سکندر المقدونی، وہ داخل ہوا، اس نے دوبارہ این سے این بجائی، لیکن یہودیوں کے ساتھ سلوک کیا اس نے بڑی حکومت قائم کی۔ اس کی حکومت کی 3 قسمیں ہوئی، اس میں سے ایک قسم جنہیں سلوقیین کہا جاتا ہے، یہ لوگ بیت المقدس میں ڈومینیشن ہو گئے، اور انہوں نے یہودیوں کے لیے کہا کہ ہیکل اور آس پاس کے علاقے تم چلاؤ، یہ چھوٹی حکومت تمہاری ہے، ہم اپنے طرف سے ایک بادشاہ رکھتے ہیں، تم اپنے طرف سے قاضی رکھو، دونوں مل کے چھوٹے علاقے کی حکومت کریں گے۔ اس پر اتفاق ہوا۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم کل کی مجلس میں دیکھیں گے۔ ہم کل کی مجلس میں یہ پورے چھوٹے چھوٹے واقعات سننے کے بعد انشاءاللہ عثمانی سلطنت تک کیسے بات پہنچی، عثمانی سلطنت کے بعد کیسے یہودی دوبارہ فلسطین میں جمع ہوئے، اور اس کے بعد 1920 میں کیا ہوا، 1935 میں کیا ہوا، 1948 میں کیا ہوا، 1967 میں کیا ہوا، اور اس کے بعد آج تک یہودی کیا کر رہے ہیں، ان کے اندر کیا کیا خرافات شروع ہو گئے، اور کن کن چیزوں کے انتظار میں ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام باتیں ہم کل کے مجلس کے رکھتے ہیں، جس میں اور تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔